مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ کسی بھی اچھی چیز کو، عمدہ چیز کو، یا چھوٹے بچے عام طور پر پرکشش ہوتے ہیں تو تعجب سے دیکھیں گے نا کسی اچھی چیز کو تو نظر لگتی ہے، اس لیے ماشاء اللہ بارک اللہ کہہ دیں گے تو نظر نہیں لگے گی۔ ماشاء اللہ کہہ دیں یا بارک اللہ کہہ دیں۔ اچھا، یہ ماں کی نظر لگ سکتی ہے؟ جی ہاں، یہ میرا پوتا ہے دودھ کے رشتے کا، حسن رضا۔ ماشاءاللہ۔ یہ رضائی رشتے جو ہوتے ہیں پاپا، ان کو مشہور کرنا چاہیے۔ جی ہاں، ماشاءاللہ۔ تراویح میں میرے پاس ہوتا ہے یہاں آج کل۔ کیا بات ہے بابا، آپ کھڑے کھڑے پانی پی رہے ہیں؟ اب زمزم ہے تو زمزم کھڑے کھڑے پینا چاہیے یوں۔ یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے۔ ماشاءاللہ۔ آب زمزم کھڑے ہو کر پینا یہ سنت ہے۔ قبلہ روح ہونا چاہیے، میرا منہ بھی قبلے کی طرف ہے۔ الحمدللہ، جو دعا مانگیں گے پی کر وہ قبول ہوگی۔ واہ بابا، پینے سے پہلے یا پینے کے بعد؟ اسے یاد پڑتا ہے پینے کے بعد ہے۔ ہم سب کے لیے دعا کر دیجئے گا بابا۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں بے حساب مغفرت سے مشرف۔ آمین۔ جو مریض بیچارے اس وقت مدنی چینل پر ہوں گے یا ان کے نمائندے ہوں گے، ان سب کو بھی اللہ شفا عطا فرمائے۔ آمین۔ ہمارے حاضرین کو بھی ان کی بیماریاں بھی دور فرمائے۔ یہ میری عمر کے یا میرے سے بڑے چھوٹے جو میری برادری کے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کا بڑھاپا سدھارے، آمین۔ کسی کا محتاج نہ کرے، آمین۔ آمین۔ اپنے در کا محتاج رکھے آمین۔ آمین۔ اور بے حساب مغفرت سے مشرف فرمائے۔ بڑھاپے میں آسانی ہو، آمین۔ غصہ آئے تو ضبط کرنے کی اس میں قوت بھی اللہ نصیب کرے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو خریداری کے لیے جاتی ہیں اور جو اسلامی بھائی دیکھ یا سن رہے ہیں، میری ان سے عرض ہے کہ برائے کرم کبھی بھی اپنی بچوں یا بچوں کو وہاں پر کپڑے چینج روم میں مت جانے دیں۔ اس کے کافی خبریں ہیں۔ کوئی بھی غیرت مند شریفن ایسی جرت کر ہی نہیں سکتی کسی کی دکان میں جا کر کپڑے چینج کرے۔ جی بابا۔ یہ تو جو ہوتی حیا سے جو کوری ہوتی ہیں وہ کرتی ہوں گی، پھر ہو سکتا ہے کہ کبھی مصیبت میں پڑ بھی جاتی ہوں گی۔ اللہ سب کی بہو بیٹیوں کی عزت بچائے۔ آمین۔ ماں باپ کو چاہیے کہ ان کو در سے حیا دیں، بالکل ان پر پابندی ڈالے۔ شاپنگ سینٹروں میں ان کا کام کیا ہے یار؟ جی بابا۔ یہ تو مردوں کا کام ہے۔ دراصل وہ اکبر الہ آبادی نے کہا نا، بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی وہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ مرد بے عقل ہو گئے تو یہ عورتیں جو بازار کی زینت بن گئی، شاپنگ سینٹروں کی رونق بن گئی، اور اب آپ معاذ اللہ یہ خبر دے رہے ہیں کہ یہ کپڑے بھی وہاں چینج کرتی ہیں۔ توبہ استغفر اللہ، زمین پھٹ نہیں جاتی، ایسی بے حیا عورتیں سما نہیں جاتی زمینوں میں، جنہوں نے ان کو بے حیا بنایا ان سمیت۔ یہ کیسا نازک دور آ گیا ہے۔ بہت نازک دور ہے بابا۔ مدنی چینل کے ناظرین، خدا کے واسطے اپنے حال پر رحم کیجئے۔ آخرت میں خدا کو منہ کیا دکھائیں گے؟ اپنی بیٹیوں کو اس طرح اپنے آزاد چھوڑ دیا۔ اب ظاہر ایسے واقعات ہوئے تو بابا پتہ چلا نا، بلکہ بعض اوقات ایسے سامان برآمد ہوئے ہیں کہ دیکھنے میں وہ آپ کو کیمرہ لگے گا ہی نہیں، مگر ان کے اندر ایسی چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ جو کہ اچھا بعض اوقات تو ایسا بھی کسی نے کہا ہے کہ جیسے شیشے کے سامنے آپ کھڑے نا بابا،
تو آپ شیشے میں آپ کو آپ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ وہ ون وے شیشہ ہے پیچھے تو اس کا وہ، لیکن ایسے شیشے بھی ہیں جن میں آپ خود کو دیکھیں گے نا آپ ہی نظر آئیں گے، لیکن اس شیشے کے پیچھے بھی کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے لیکن اس میں آپ آ رہے ہیں۔ تو اب یہ کہ بے حیائیوں کے جتنے بھی تحفے ملے ہوئے ہیں ان میں ایک یہ بھی تحفہ ملا ہوا ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری بہو بیٹیوں کو حیا کی چادر نصیب اور ہمارے مردوں کو اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرما دے۔ اینک میں کیمرہ لگتا ہے نا، جی اینک کے ذریعے اس کی مووی بن جائے گی، گھڑی میں کیمرہ، اس کے ذریعے مووی بن جائے گی، تو پھر یہ بلیک میلنگ کا سلسلہ الگ۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے خدا میرے اتار کو شاد رکھ، اے خدا میرے اتار کو شاد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہوں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کریں۔ اعتکاف کی نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے اپنی مادری زبانی میں کہہ لیجئے۔ عربی میں کہتے وقت عربی کے معنی پر بھی نظر ہو، اور بہرحال یہ کہ زبان سے شرط تو ہے نہیں، معنی نہ بھی جانتا ہو، اور دل میں نیت ہے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی، تو اعتکاف کی نیت ہو گئی۔ سنت اعتکاف کی نیت، یہ نفل اعتکاف جو ہے ایک لمحے کا بھی، ایک سیکنڈ کا بھی ہو سکتا ہے۔ اب جیسے یہاں تشریف فرمائے سائیں بھائی جو ماہ رمضان کا اعتکاف کرنے تشریف لائیں، تو اگر یہ بھی خارج مسجد جائیں گے تو اعتکاف ان کا ٹوٹے گا، کسی وجہ سے بھی باہر نکلے بھلے، چونکہ نفل اعتکاف ہے نا، تو اس میں وجہ سے باہر نکلنا یا بلا وجہ باہر نکلنا ایک ہی ہے۔ خارج مسجد ہو، جب مسجد سے خارج ہوا، مثال کے طور پر جامعۃ المدینہ کی عمارت یہ مسجد سے خارج ہے، جتنے مکاتب عالمی مدنی مرکز میں بنے ہوئے ہیں فیضان مدینہ میں، یہ بھی خارج ہے مسجد کے۔ تو اگر یہاں گئے کسی مکتب میں، یہ جو اندر قناتوں کے مکتب بنے ہوئے عارضی وہ فنا ہے مسجد میں، اس میں جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اور جو سیمنٹڈ پکے بنے ہوئے نا ان میں جائیں گے تو اعتکاف، نفل اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور وہ سنت اعتکاف جو رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا ہے، وہ بھی اگر بغیر اجازت شرعی وہاں پہنچے تو ٹوٹ جائے گا۔ ضیاء درود و سلام صفحہ نمبر 7 پر ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 1437 ہجری کے رمضان المبارک کی 11ویں شب ہے اور عشر مغفرت کی پہلی رات۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر معتکفین
اور عاشقان رمضان جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ اوبی بین کے ذریعے ضلع بہاولپور پنجاب پاکستان پاک سیرانی کابینہ کے مبارک پور میں بھی آج ترکیب ہے. رحمت آباد، ایبٹ آباد، خیبر پختونخوا یہ بھی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں. الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، تابوت سکینہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ تابوت شمشاد کی لکڑی کا سونے کا کام کیا ہوا، یعنی اس پر سونے کا کام کیا ہوا تھا، نقشی وغیرہ سونے کی بنی ہوئی تھی. تو ایک یہ صندوق تھا، باکس، جس کا طول 3 ہاتھ کا اور عرض 2 ہاتھ کا تھا. لمبائی 3 ہاتھ جبکہ چوڑائی 2 ہاتھ. اس کو یعنی تابوت سکینہ کو اللہ تعالی نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا تھا. اس میں تمام انبیاء علیہ السلام کی تصویریں تھیں، ان کے مساکین و مکانات کی بھی تصویریں تھیں. اس وقت تصویریں جائز تھیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کا ایک مدنی گلدستہ، اس پر ایک سوال ہے. ہم یہ مختصر سا ایک مدنی گلدستہ یہ چلا رہے ہیں، اس کے بعد سوال. رمضان المبارک کی 12ویں شب یعنی 11ویں اور 12ویں روزے کی درمیانی رات بعد نماز عشاء 2 رکعت کر کے 12 نفل اس طرح پڑھیے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورۃ الاخلاص قل هو اللہ شریف پڑھیے. 12 نفل پڑھ کر 100 مرتبہ درود شریف پڑھیے. پھر تمام نوافل درودوں کا بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اس والے ثواب کیجیے اور اپنے پروردگار عز و جل کے دربار میں بوسیلہ سرکار والا تبار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بصد عجز و انکسار ہو سکے تو بات چشم اشک بار کم از کم 12 منٹ اپنے لیے یا اپنی بہن بیٹی کے لیے اچھے رشتے کی دعا کیجیے. انشاءاللہ تعالی اگلے رمضان شریف سے پہلے مراد پوری ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ آپ نے رمضان المبارک کی 12ویں شب شادی کرنے کا ایک وظیفہ بتایا تھا کہ وہ وظیفہ کرنے سے اگلے رمضان شریف سے پہلے اس کی شادی ہو جائے گی. تو اب مجھے پوچھنا یہ ہے کہ اس وظیفے میں یہ تھا کہ اپنے لیے یا اپنی بہن بیٹی کے لیے، تو اگر کوئی اپنے لیے کسی دوست سے یا کسی اور سے یا اپنے بھائی سے اگر وظیفہ کروانا چاہے تو کیا یہ وظیفہ ہو جائے گا یا اسے خود کرنا پڑے گا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. کروانے میں حرج بھی نہیں ہے کوئی، مطلب یہ فرض واجب نہیں، یہ اوراد ہوتے ہیں تو بعض اوقات ان کی بھی مطلب یہ کہ کچھ وہ ہوتی ہیں، مطلب قیودات اور شرائط، تو دوسروں سے کروانے میں ویسے کوئی حرج نہیں ہے. ابھی اسلامی بھائی نے چٹھی دی مجھے کہ ایک اسلامی بہن نے اپنی کسی عزیزہ کے لیے یہ نوافل پڑھے، اگلا رمضان آنے سے پہلے اس عزیزہ کی شادی ہو گئی. یہ ان کے خاندان کا واقعہ ہے نا؟
हाँ, तो इसका मतलब है कि अगर किसी और से भी ये वजीफा करवा ले, ये नवाफिल पढ़वा ले, तो इंशाअल्लाह इससे भी फायदा होगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हज़ारवी कबीनात हवेलिया से अर्ज़ कर रहा हूँ। अमीर अलैहिस्सलाम दामद बरकातुहुल आलिया से मेरा ये सवाल है कि बाज़ वालिदैन अपने बेटे को जब आग कर देते हैं तो उसके बाद क्या उसका जायदाद में हक है या नहीं, इसकी वज़ाहत फरमा दीजिए। तो लोगों ने बहुत गलत समझा आक। सल आक जो होता ना, ये करने से नहीं होता। जो माँ बाप की नाफरमानी करता है ना, वो है ही आक, उसको आक बोलते हैं। अलबत्ता वो तरक्के से महरूम नहीं होगा, तरक्का उसको मिलेगा। ये आजकल जो ऐलान करते हैं ना, अखबारों में देते हैं कि आक कर दिया है, तो ये गलत है। इससे आक नहीं होता ना। आक अगर ना फरमाने तो वो ऑलरेडी आक है, आपके कहने की हाजत नहीं है। अलबत्ता वो कितना ही नाफरमान और कितना ही बड़ा आक हो, समझे, वो तरका उसको मिलेगा। बाप अगर फोत हो गया तो उसका विरसा मिलेगा, माँ फोत हो गई तो उसमें विरसा मिलेगा उसको। और ये जो खानदानों में झगड़े करते हैं ना कि तूने काम ज्यादा किया था, तूने कम किया था, मैंने ही सारा वालिद साहब को साथ दिया था, तू तो खेल कूद में लगा रहता था, तुझे हिस्सा नहीं मिलेगा, चल तुझे इतना दे देंगे हिस्सा, ज्यादा मुझे मिलेगा, मैंने ज्यादा मेहनत की है। ये सब झगड़े जो गैर शरई और गैर इस्लामी झगड़े और दावे हैं। चाहे वो बाप का साथ दे ना दे, कारोबार में हिस्सा ले ना ले, जिंदगी भर उसने कारोबार में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लिया, लेकिन जो शरीयत ने हिस्सा मुकर्रर किया है वो उसको मिलेगा। जिसने साथ दिया उसके और जिसने साथ नहीं दिया उसके, दोनों के हिस्से में इस वजह से कोई फर्क नहीं आएगा। जो शरीयत ने तय किया उसी के मुताबिक किया जाए। ये अपनी खोटी दलीलें नहीं दी जाए। इस्लाम ने झगड़ों की, फसाद की वो हौसला शिकनी की है, और ये फसाद के जरिए अगर लोगों के हाथ में कवानीन दे दिए जाएं और इस्लाम का जो कुछ तय करना है वो लोग तय करें, तब तो ज़ाहिर है कि फिर घर घर में झगड़े, और झगड़े हो रहे हैं जहालत की वजह से, मालूमात की कमी की वजह से, उलमाए किराम से दूरी की वजह से झगड़े हो रहे हैं। तो ऐसे मामले में उलमा से रहनुमाई ले लीजिए। तो मैंने जो कुछ अर्ज किया वो आप किसी आम दाढ़ी वाले से मत पूछना, किसी मुफ्ती इस्लाम से पूछना, जो हो मुफ्ती साहब, वो इंशाल्लाह मुझसे इख्तिलाफ नहीं करेंगे। कोई भी आलिम दीन इख्तिलाफ नहीं करेगा। और उलमा जो फरमाए ना, ज़रा वो दीन की बातें होती हैं। बड़े बूढ़े घर के कहें वो दीन की बातें होना उसका जरूरी नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम खिज़र अवान है। तो मैं ये आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़े या कोई इंसान भूल जाए तो क्या वो अगर खाना खत्म होने के बाद पढ़े, क्या ये दुरुस्त है? खाने के बाद पढ़े या खाने यानी भूल गया, खाने के दौरान याद आ गया तो पढ़े, या खाना खा लिया तो अब पढ़कर एक निवाला और खा ले। तो पढ़ना है बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु, ये पढ़ ले बीच में याद आए तो, और आखिर में याद आए तो बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु कहकर थोड़ा सा खा ले। तो अव्वल आखिर ये अल्लाह का नाम ले लिया गोया। उसको क्या बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते ना तो वो खाना शैतान के लिए हलाल हो जाता है, वो खाता है। तो एक रिवायत है कि एक बार वो इस तरह की रिवायत है कि कुछ हजरात खाना खा रहे थे, तो एक साहब ने वो बिस्मिल्लाह अव्वल व आखिर बीच में कहा। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो हंसने लगे, तो और वजह बताई कि वो शैतान खाने में शरीक हो गया था। इन्होंने जैसे बिस्मिल्लाह अव्वल व आखिर कहा, शैतान ने साथ जो खाया था वो निकाल उगल दिया, तो तय हो गई। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो गैब बताने वाले रसूल हैं।
मतलब पागल आदमी जो इन चीजों का इनकार करे यार, इतनी हदीस है तो अल्लाह ने इनको ताकत दी है, गैब की खबर है, तो वो देख लिया शैतान खा रहा था और क्या कर दी उसने, हमको नजर नहीं आता। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सब कुछ नजर आता अल्लाह की अता से। हम तो 1000 चश्मे लगाएं तब भी नजर नहीं आता अपने को कि इस दीवार के पीछे क्या है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आसमान के पार क्या है वो भी देख लेते हैं, और सातवीं जमीन के नीचे क्या है वो भी देख लेते हैं। किसी चश्मे की हाजत ही नहीं है मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूतो मुल्क में कोई शय, मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे इयां नहीं। इयां माने जाहिर, मलकूतो मुल्क में कोई सी चीज है नहीं जो या रसूल अल्लाह आप पर जाहिर नहीं है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं इधर हवेलियाँ शहर का रहने वाला हूँ, डिब्रूगढ़ का KPK का। मेरा ये सवाल है कि पहाड़ों के भी आंसू होते हैं। ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، کیونکہ پہاڑوں میں سے پتھروں میں سے بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن میں سے نہریں بہ پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض یہ ہیں کہ جب وہ پھٹتے ہیں تو ان میں سے پانی بہتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض وہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، اس کی خشیت سے گر پڑتے ہیں۔ اور بھی اس کی کئی روایات ہیں ان کے پتھروں کے رونے کی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام ایک پتھر کے قریب سے گزرے جس کے دونوں طرف سے پانی بہ رہا تھا۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر سے دریافت فرمایا، اے پتھر یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جائے گا؟ اس نے عرض کی، جو پانی میری سیدھی جانب سے آ رہا ہے وہ میری دائیں آنکھ یعنی رائٹ آئی کے آنسو ہیں، اور الٹی جانب سے آنے والا، لیفٹ سائڈ سے آنے والا پانی میری بائیں آنکھ یعنی لیفٹ آئی کے آنسو ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، تم یہ آنسو کیوں بہا رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ پتھر نے جواب دیا، اپنے رب عز و جل کے خوف کی وجہ سے کہ کہیں وہ مجھے جہنم کا ایندھن نہ بنا دے۔ ایندھن مانے جلنے والی چیز، نہ مجھے کہیں اللہ تعالی جہنم میں جلنے کے لیے نہ ڈال دے۔ یعنی پتھر کا پتھر بھی خوف خدا سے روئے، اور ہم لوگ بھی کسی عجیب و غریب شے بن گئے گناہ کر کر کے کہ اتنی نافرمانیاں کرنے کے باوجود ہم کو رونا نہیں آتا، حالانکہ پتھر کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ پتھر جہنم میں جائیں گے، وہ وقودها الناس والحجارہ، کہ جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، لیکن وہ پتھر جہنم میں ڈالے جائیں گے جن کو یہ لوگ پوجتے تھے، یعنی بت جن کے بنائے گئے تراش کر، تو وہ بتوں کے جو پتھر ہیں وہ ڈالے جائیں گے، لیکن ان کو تکلیف نہیں ہوگی، ان کا قصور نہیں ہے۔ جہنم میں ان کو تکلیف نہیں ہوگی آگ سے۔ کافروں کو حسرت دلائی جائے گی کہ دیکھو، جن کو تم خدا سمجھتے تھے، جن کو تم پوجتے تھے، جن کو معبود سمجھتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے، یہ تو ایسے بے بس ہیں، یہ بھی تمہارے ساتھ آگ میں جل رہے ہیں۔ یہ جب اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تمہیں کیا بچائیں گے؟ حسرت دلانے کے لیے۔ لیکن وہ پتھر کا اپنا خوف۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی یاد میں اپنے ڈر سے رونے کی سعادت بخشے۔
تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا الہی میں تھر تھر رہوں کانپتا الہی میں تھر تھر رہوں کانپتا آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت، آج کل خاندان کے اندر بہت زیادہ لڑائی جھگڑے اور ناچاکیاں پائی جا رہی ہیں، برائے کرم اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے۔ اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، اور صحیح سبب جو ہے نا، جو وہ یہ کہ اسلام کے احکام سے دوری، عمل کے جذبے سے محرومی، یہ سب کرواتی ہے۔ معلومات کی کمی، اگر ماں باپ کے حقوق اولاد کو پتہ ہوں، ماں باپ کو اولاد کے حقوق پتہ ہوں، میاں بیوی کو آپسی حقوق کا علم ہو، تو شاید اتنے لڑائی جھگڑے نہ ہوتے۔ خاندان میں ایک تو یہ ہو گیا کہ ماں باپ کے پھر آپس میں بعض اوقات قبیلوں کے بھی ہوتے ہیں، کسی اور کے بھی ہوتے ہیں، اس حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول اگر عنایت مل جائے۔ یہ سب مطلب وہی معلومات کی کمی کی وجہ سے۔ دیکھیں نا، جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جب بعثت مبارکہ ہوئی، اس سے پہلے بھی جھگڑے تھے، کتنے جھگڑے تھے۔ وہ مطلب نسلاً بعد نسلن قتل و غارت گری تھی، ایک یعنی کہ باپ کو مار دیا، بچہ جوان ہو کر اپنے باپ کا بدلہ لیتا تھا، وہ قتل کرتا تھا، اور یہ قتل و غارت گری ان کا تو چلا آ رہا تھا بہت پشتوں سے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا اور دامن اسلام میں جب لوگ داخل ہونا شروع ہوئے، سارے جھگڑے ختم ہو گئے نا، تو اسلام کے دامن میں پناہ ہے اور کہیں بھی پناہ نہیں۔ بدقسمتی سے اسلام سے دوری کی وجہ سے یہ سلسلہ اب پھر ہے بعض قبیلوں میں، یا کہوں کئی قبیلوں میں آپ کو ملے گا کہ وہ باپ کو اگر قتل کر دے تو بیٹا جوان ہو کر اپنے باپ کے قاتل کو قتل کرتا ہے، اگر وہ قاتل نہیں بھی ہے تو اس کے بیٹے کو مار دے گا۔ یعنی خون کا بدلہ خون یا اپنے طور پر اس طرح لیتے ہیں، پھر وہ اس کو مارے گا، اس کا بیٹا بڑا ہوگا تو یا ہے بڑا وہ ڈھونڈ کے مار دے گا۔ یہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے پاکستان میں بھی اس طرح بعض قبیلوں میں، بلکہ شاید کئی قبیلوں میں اس طرح ہو رہا ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ کہ تباہ کن ہے، آخرت کی بھی بربادی ہے اس میں۔ نعوذ باللہ، اگر کسی کے باپ کو کسی نے قتل کر دیا تو وہ قاتل مجرم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، واقعی وہ مجرم ہے، اور جرم ثابت ہو تو اس کو قرار واقعی کی سزا بھی دی جائے گی، لیکن یہ بیٹا سزا نہیں دے سکتا، بھائی سزا نہیں دے سکتا، خاندان والے سزا نہیں دے سکتے، یہ سزا دے گا حاکم۔ تو قاتل کو پکڑ کر حوالے کر دیا جائے انتظامیہ کے، پولیس کے۔ ہم اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لے سکتے، اجازت نہیں ہے اس کی، شریعت میں اجازت نہیں ہے، قانونی بھی جرم ہے یہ۔ کسی بھی ملک میں یہ قانون نہیں ہے کہ مطلب ہے نا کہ باپ کے قاتل کو بیٹا مار دے تو اس کو گجرا پہنا کر اس کو عزت بخشے گی وہ گورنمنٹ۔ غیر مسلموں میں بھی یہ قانون نہیں ملے گا۔ تو یہ بالکل عقل کے بھی خلاف ہے کہ جو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں لوگ، اور کتنی اس سے مطلب ہے کہ بربادی ہوتی ہے قوم کی۔ بہرحال اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں تو انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔
सारी कत्लो गारत गरियाँ खून खराबियाँ ये सब खत्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। कि दावत इस्लामी जो है वो नफरतें मिटाती और मोहब्बतों के जाम भर भर के पिलाती है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये रहीम यार खान वालों ने कुछ गत्ते उठाए हुए हैं, कुछ अगर पढ़ा दें तो इनकी दिल जी हो जाएगी, बेचारे इतनी मेहनत से लिख के लाए होंगे। फैजान मदनी चैनल जारी रहेगा। सुभान अल्लाह। आई लव मदनी चैनल। मदनी चैनल को 8 साल मुकम्मल होने पर तमाम आशिकान रसूल को मुबारक हो। जरा हाथ ना ले रहे हैं तो ये पीछे वाले भी कुछ समझदार close जो है करें। वो हाथ नहीं ले रहेंगे, अपने आप को देखकर हाथ ले रहा ना, अक्लमंदी थोड़ी है। माशाअल्लाह जो मेरे स्क्रीन पर देखे मैंने वो तो पढ़े, बाकी कुछ पीछे भी रह गए शायद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इंशाअल्लाह में थोड़ी गलतियां हैं। इंशाअल्लाह का अलिफ नून, ये कुरान में इस तरह लिखा है, अलिफ के बाद पूरा नून है, फिर शाह अल्लाह, तो शाह के बाद हमजा है, ये हमजा अलिफ पर लगा दिया, तो शाह के बाद हमजा आएगा, बीच में अलिफ और शाह और अलिफ के दरमियान हमजा, इस तरह आना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा, ये इरशाद फरमाइए कि सवाल ये है कि रोजे की हालत में बाद नमाज असर कि सो जाने वाले की आंख रात गए खुली, तो इस सूरत में वो अपनी नमाजों और इफ्तार की अदायगी किस तरह करे? क्या ये असर के बाद सो गए? असर के बाद सो गए। अब इन्होंने वजाहत नहीं की, लेकिन मैं वो ले रहा हूं कि मिसाल के तौर पर रात को 2 बजे आंख खुली, तो मिसाल के तौर पर, तो अब ऐसी सूरत में ये कह रहे हैं कि अब वो अपनी नमाजों और इफ्तार की अदायगी किस तरह करे? क्या ये गुनाहगार कहलाएगा या नहीं, और इसके लिए तौबा करना जरूरी होगा या नहीं? अब मिसाल के तौर पर असर के बाद सो गया और नींद ऐसी काठाड़ी थी कि इसका इफ्तार भी कज़ा हो गया। इफ्तार आमतौर पर लोग कज़ा नहीं करते, तो खैर वो इफ्तार कज़ा करना तो अपनी जगह पर हो गया, वो मगरिब तो कज़ा हो गई, ये तो पढ़नी होगी। इफ्तार की कोई कज़ा नहीं है, ये गया कबाब समोसे मारे गए, समझे? सोया क्यों? सोवत है वो खोवत है। अब 2 बजे खाने की चलो इजाजत है। वैसे एक बात अर्ज करूं, अगर जिसके घर में कबाब समोसे बनाने वाले होंगे ना, तो वो इतनी देर तक तो लगता है उसको सच सोने कोई ना दे। ये बेचारा लगता है खुद ही होगा जिसको अपनी इफ्तार खुद तैयार करनी होगी, क्योंकि जिसके घर में कबाब समोसे बनाने वाला कोई हो न, उस घर में अगर कोई सोया हुआ हो तो यूं उसको कोई तो जगाने वाला होगा, नहीं होगा कि बिल्कुल भले सोया सोने दो, अपने खा जाएंगे। एक मरीज मेरी नजर में जी, कि वो बाज़ कई रोज तक बेचारा सोया रहता है, खुद तंग है इससे। किसी को भले टाइम दिया हुआ है, किसी को जाना है, वो बदजन हो या खुशजन हो, वो जो भी हो, ये पड़ा हुआ है, सोया हुआ है। पेशाब लगेगा तो आँख खुल जाएगी, पेशाब करेगा फिर है ना, वो बस वही नींद बेहोशी होती होगी, खून होती है, और पेशाब करेगा तो फिर सो गया, ये पड़ा है। तो वो बेचारा इतना तंग है, हम आदमी जिंदगी से बेजार हो जाए इससे, क्या करे? दुनिया के कारोबार उसके रुक जाते हैं, तो नमाजें चलो इसमें शरीर रियायतें तो होती हैं। तो अब अगर कोई ऐसा बेचारा मरीज है और वो इस तरह बेबस है कि वो नहीं जाग ही नहीं आती, लाख को उठाए सोया पड़ा, तो उसको तो मरफूल कलम है इस मामले में कि उसको नमाज कदा होने का गुनाह तो नहीं कहेंगे हम, गुनाह नहीं होगा उसको। अब जब उठा तो वो मगरिब की कजा पढ़ ले 2 बजे अगर उठाए तो। इससे मैं एक सवाल ये आप सर्च करूंगा कि बातों का लोग रियायतें भी ले लेते हैं कि देखो अमीर सुन्नत ने तो ये फरमाया,
کیا اس بات پر غور کیا جائے کہ اگلے نے اپنے آرام کے جدول کو صحیح بنایا ہوا ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص جاگتا ہے تو اتنا جاگتا ہے کہ بس جاگی چلا جائے. اب بولتا ہے کہ اور میں 40 گھنٹے سے جاگ رہا ہوں, 36 گھنٹے سے جاگ رہا ہوں, اب میں سو گیا اور میرے ساتھ یہ ہو گیا. تو اس کو اپنی روٹین درست بنانے کا بھی ہم کو درس دیں گے کہ اپنی روٹین کو درست بنائیں. اس کے بعد اگر عذر جو آپ فرما رہے اگر ایسا کوئی پیش آئے تو چلیں پھر حکم شریعت جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں. ہاں بے شک وہ اپنی دیکھو اس طرح کا آدمی جو بے موقع سوتا ہے نا, یہ جو ایکٹیو پرسن ہوگا نا وہ تو کبھی اس طرح برداشت نہیں کرے گا. اس نے خود ہی نہ ڈاکٹر چھوڑنا ہے, نہ حکیم چھوڑنا ہے, نہ بابا جی چھوڑنا ہے, نہ عامل چھوڑنا ہے. اس نے تو ہر جگہ دوڑ لگانی ہے کہ میرا علاج ہو جائے. پھر بھی اگر کسی کی یہ کہ اپنی کوشش سے اگر مرض یہ دور ہوتا ہے تو اس کو کرنا چاہیے. بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 701 مسئلہ نمبر 7. سوتے میں یا بھولے سے نماز قضا ہو گئی تو اس کی قضا پڑھنی فرض ہے. البتہ قضا کا گناہ اس پر نہیں, مگر بیدار ہونے اور یاد آنے پر اگر وقت مکروہ نہ ہو تو اسی وقت پڑھ لے. تاخیر مکروہ ہے کہ حدیث میں ارشاد فرمایا جو نماز سے بھول جائے یا سو جائے تو یاد آنے پر پڑھ لے کہ وہی اس کا وقت ہے. یہاں تک عالمگیری کا جزیہ انہوں نے بیان فرمایا صاحب بہار شریعت نے. آگے فرماتے ہیں مگر دخول وقت کے بعد سو گیا, یعنی نماز کا وقت داخل ہو گیا اور سو گیا, پھر وقت نکل گیا تو قطعاً یعنی لازمی طور پر گناہگار ہوا. جبکہ جاگنے پر صحیح اعتماد یا جگانے والا موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں نہ سوئے. آپ کو جگانے والا موجود ہے کہ وہ جگا دے گا, یا خود اعتماد ہے کہ میں تو اٹھ جاؤں گا, تو وہ ایک دوسری بات ہے. اب مزید فرماتے ہیں بلکہ فجر میں دخول وقت سے پہلے بھی سونے کی اجازت نہیں ہو سکتی, جبکہ اکثر حصہ رات کا جاگنے میں گزرا اور زن ہے کہ اب سو گیا تو وقت میں آنکھ نہ کھلے گی. یعنی کہ رات دیر ہو گئی بھائی, اجتماع ذکر و نات میں دیر ہو گئی, محفل نات میں دیر ہو گئی, اب وہ رات کو تھکا ہارا لیٹ نائٹ پہنچا گھر اور سو گیا, اور اس کو پتا ہے کہ اب سویا تو کھویا, نماز نہیں ملے گی, کوئی نہ جگانے والا ہے نہ خود جاگنے پر قادر ہے, تو اب اس کے لیے لازم ہے کہ جاگے اور فجر کا وقت داخل ہو تو نماز پڑھے. اتنا لیٹ اگر یہ, جبکہ اس کو پتا ہے کہ لیٹ سونے سے نہیں اٹھ سکے گا, تو اول تو اس کو لیٹ سونا نہیں تھا, اب اگر لیٹ سویا تو اب یہ اس میں صاحب بہار شریعت کا تو یہ مطلب فتویٰ ہے کہ وہ قطعاً اس طرح کا شخص گناہگار ہو سکتا ہے. یعنی کہ مگر دخول وقت کے بعد سو گیا پھر وقت نکل گیا تو قطعاً گناہگار ہوا, جبکہ جاگنے پر صحیح اعتماد یا جگانے والا موجود نہ ہو. بلکہ فجر میں دخول وقت سے پہلے بھی سونے کی اجازت نہیں ہو سکتی, جبکہ اکثر حصہ رات کا جاگنے میں گزرا اور زن ہے یعنی گمان ہے کہ اب سو گیا تو وقت میں آنکھ نہ کھلے گی. جتنے بھی رات کے راہی ہیں نا, یہ دیکھ لیں, جو نعتیں پڑھتے ہیں نعت خوان ہیں وہ بھی غور کر لیں کہ یہ بعض اوقات ایسا نہ ہو کہ رات جاگنے اور تھکنے کی وجہ سے ان کی فجریں جاتی ہوں, تو پھر یہ اتنی دیر تک نعت شریف پڑھیں اور جاگیں کہ جس میں ان کی فجر متاثر نہ ہو, یا دن میں پڑھیں. نماز فرض ہے. اس طرح سننے والے بھی وہ ریکارڈڈ نعتوں سے گزارا کریں کہ محفل نعت تو عام طور پہ ہمارے ہاں بڑے شہروں میں خاص کر تو لیٹ نائٹ تک چلتی ہیں, اور پھر لوگ کئی ہیں جو سو جاتے ہوں گے, تو اس میں غور کر لیں کہ نماز بہرحال نہیں جانی چاہیے. اس میں آپ نے آج جماعت کا ذکر نہیں کیا, کیونکہ جیسے کہ وہ انتظار کرے اور وقت آئے اور فجر
وقت میں ادا کر لے. لیکن اگر ایک ایسے مقام پر ہے جہاں پر اس کے لیے جماعت مستحبہ موجود ہے، جہاں پر اس کے بعد واجب ہے کہ جا کر مسجد میں جماعت سے نماز پڑھے، تو پھر اسے اتنا جاگنے کا ہم کہیں گے کہ وہ اتنا جاگے کہ اس کو مسجد کی جماعت، اس کا واجب ادا ہو جائے جماعت کا. یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، جماعت تو واجب ہے جبکہ کوئی عذر شرعی نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں سعودی عرب جدہ سے بول رہا ہوں. میرا نام محمد اسلام اتاری ہے. میں مدنی چینل دن اور رات ملا کے تقریباً 15-16 گھنٹہ دیکھتا ہوں، اور اسی سے میں نے داڑھی رکھا سیکھ کے، اسی سے میں نے نماز پڑھنا سیکھا، اسی سے میں نے بہت چیزیں سیکھی. اور میں پینٹ شرٹ پہنتا تھا، آج ماشاءاللہ کرتا پاجامہ پہنتا ہوں. بس اب بابا سے یہی دعا کروانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ ہم ہمیشہ مدنی چینل پر جو چیزیں سکھائی بتائی جاتی ہے اس پہ عمل کریں اور آخرت ہماری سدھر جائے. ماشاءاللہ انہوں نے بڑا انقلاب ان کے اندر، مدنی انقلاب آیا مدنی چینل کے ذریعے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ استقامت دے، بے حساب مغفرت کرے. اور مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزاریے، اور جو نہیں آتا وہ سیکھیے، فرض علوم سیکھیے. قرآن کریم اگر نہیں آتا تو وہ بھی پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد احمد اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جو لوگ رات کو نیند کی گولی کھا کر سوتے ہیں تو وہ صبح فجر میں کیسے اٹھ سکیں، خاص کر کے گرمیوں کی راتوں میں جبکہ رات چھوٹی ہوتی ہے. برائے مدینہ اس کے بارے میں مدنی پور ارشاد فرما دیجیے. تو اس میں تو کم ڈوز بھی آتے ہیں، لیکن نیند کی گولیوں میں یہ ہوتا ہے کہ شروع میں تو یہ اثر زوردار دکھاتی ہے، آہستہ آہستہ اس کا اثر کم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر اثر نہیں ہوتا، دیکھا یہ لوگوں میں. تو اس لیے نیند کی گولیوں کی عادت ڈالنا یہی نقصان دہ. تو اب اگر نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی، ایسی نیند تو نہیں ہوتی اس میں کہ نماز کے لیے آنکھ نہ کھلے. ہاں کوئی اٹھانے والا ہو، ورنہ تو پھر نیند کی گولی نہ کھائے، یا کم کھائے جس سے آنکھ کھل جائے، یا کسی کو بول دے کہ آنکھ اٹھا دے. جلدی کھا لے. ہاں جلدی رات کو کھانا کھانے کے بعد عشاء پڑھ کے جلدی کھا کے سو جائے. اور کیا، لیٹ سوئے گا تو پھر کہاں سے آنکھ کھلے گا. اب جیسی گولی، کسی کا دوران یا 2 گھنٹے ہوتا ہوگا، کسی کا 6 گھنٹے ہوتا ہوگا اثر نیند کی گولیوں کا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس مرض سے نجات بخشے. عادت نکال دیں اس کی، اور کوئی دیسی علاج کریں. جیسے کہ کسی طبیب کے مشورے سے آپ چاہیں تو یوں کر لیں کہ یہ دار چینی ہوتی ہے جو کھانے میں ڈالی جاتی ہے، دار چینی مشہور چیز ہے. دار چینی کا بڑا ٹکڑا جب چائے پیئیں، چائے میں چائے کی پتی کے ساتھ اس کو پکا لیں، ابال لیں. تو اس طرح یہ چائے پینے سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. طبیب سے اجازت لے لینا. اور سوتے وقت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیت پڑھیں اور درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جائیں، انشاءاللہ نیند آ جائے گی. لیکن جب بھی کچھ پڑھیں، لیٹے لیٹے جب بھی کچھ پڑھیں تو پاؤں سمیٹ کر پڑھنا چاہیے. ادب یہ ہے. پھیلا کر پڑھنا مکروہ لکھا ہے، غالباً مکروہ لکھا ہے. پاؤں پھیلا کر کوئی بھی چیز پڑھنا، یہ ورد وظائف، یہ مکروہ ہے. اور بھی اس کے اوراد آپ کو ملیں گے. گھریلو علاج، مکتبۃ المدینہ کا چھوٹی سی کتاب ہے، 100-150 صفحے کی ہوگی. اس میں آپ کو علاج بھی ملیں گے، روحانی علاج بھی ملیں گے، اور طبی علاج بھی، نیند آنے کے امیدیں ملیں گے اس میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عامر فیاض اتاری کویت سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر کھانا کسی وجہ سے خراب ہو جائے تو عموماً دیکھا گیا ہے کہ خراب کھانا جو ہے نا وہ دوسرے جانوروں کو ڈال دیا جاتا ہے، تو
کیا وہ خراب کھانا دوسرے جانوروں کو کھلانا چاہیے کہ خراب کھانا کھا کے شاید وہ بھی بیمار ہو سکتے ہیں جس طرح انسان بیمار ہو سکتے ہیں؟ نہیں، اگر وہ کھانا خراب ہونے کے بعد جانور کے لیے نقصان دہ پھر تو نہیں کھلا سکتے. اور اگر خرابی ایسی ہے کہ وہ جانور کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، بندے کو جی نہیں چاہ رہا، مگر کھانا پاک ہے، حلال ہے اور نقصان دہ نہیں ہے، تو جانور کو کھلانے میں کوئی حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. UK سے عرض کر رہا ہوں. میں تقریباً کافی عرصے سے جوا کھیل رہا تھا اور جوے کی اتنی عادت پڑ چکی تھی کہ میں بے بس ہو چکا تھا کہ نہیں چھوٹ رہا تھا، اور بھی بہت گناہ کرتا، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بہت گناہوں میں لت پت تھا. الحمدللہ عز وجل مدنی چینل دیکھتے دیکھتے میں نے 10 دن کا اعتکاف کیا اور الحمدللہ ابھی نہ گانا باجے. ابھی تقریباً 3-4 سال ہو گئے ہیں. میں نے جوا بھی چھوڑ دیا ہے اور گانے باجے سے بھی سچی پکی توبہ کر لی ہے اور اپنے باپا کا مرید ہو گیا ہوں. نگران شورا باپا سب سے دعا ہے کہ میرے اور میرے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو خیر و آباد فرمائے اور جو اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اللہ ان کی بھی خیر. اللہ تعالیٰ توبہ پر استقامت نصیب فرمائے، توبہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ. مدنی چینل کی مدنی بہاروں کی بھی کیا بات ہے. مدنی چینل دیکھیں بھی اور دوسروں کو بھی دیکھنے کی دعوت دیا کریں کہ مدنی چینل دیکھنے کی دعوت بھی نیکی کی دعوت ہے اور کار ثواب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو مدنی چینل پر اور ہمارے معتکفین کو مختلف مقامات پر جو اسلام بھائی جمع ہوتے ہیں، آپ سب کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود اسلامی بھائیوں کے جو معتکف ہیں ان کے جذبات، تاثرات، نیتیں وغیرہ دکھاتے ہیں. بڑے پیارے پیارے جذبات ہوتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں آج ہمارے معتکفین کی کیا نیتیں ہیں، کیا جذبات ہیں، کیا احساسات ہیں. مسجد آباد ہے، کم ہوا زور گناہ مسجد آباد ہے. ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان ہے. ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان ہے. میں ویسے گورنمنٹ ٹیچر ہوں. میں یہ کہوں گا کہ اگر اس جگہ کو اسلامی یونیورسٹی کا نام دیا جائے تو یہ ایک ایسی یونیورسٹی، ایسی جگہ ہے کہ یہاں پر ہر طبقے کا، ہر معاشرے کا، ہر عمر کا جو بھی فرد آئے گا، بچہ، بوڑھا، جوان، جو بھی ہے، وہ ضرور کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جائے گا. میں اپنی مثال بھی دوں تو میں جیسے کہ والدین کی
جو تعظیم تھی ان کی ویلیو کا مجھے اندازہ نہیں تھا. الحمدللہ یہاں پر آنے کے بعد میں تو روز ہی دیکھ رہا ہوں الحمدللہ والدین کے اوپر بہت زیادہ ہی ماشاءاللہ سے دے رہے ہیں کہ ماں باپ کی قدر کیسے. میں پہلے سوچتا تھا کہ مطلب ہمارا کیسے ممکن ہے گانے کے بغیر رہنا، فلمیں دیکھنے کے بغیر رہنا، لیکن جب میں دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوا، میں نے حاجی اظہر صاحب کے، پیر صاحب کے، نگران صاحب کے جب نگران شورا کے بیانات سنے تو مجھ میں ایک روحانی تبدیلی آئی. اب میں مطلب پڑھ رہا ہوتا ہوں یا لیپ ٹاپ یوز کر رہا ہوتا ہوں تو میں گانے نہیں چلاتا، حاجی مشتاق صاحب کی نعت چلا لیتا ہوں، حاجی صاحب کے بیان چلا لیتا ہوں، حاجی اظہر صاحب کے. مطلب مجھے جو کہ پاسبل لگتا تھا اب پاسبل ہو گیا، بلکہ ہم خود دیکھ رہے ہیں اور کافی مطلب میرے دوست میری وجہ سے، میں نماز پڑھنے لگ گیا، میرے دوست پڑھنے لگ گئے. اب دوستوں میں بھی کافی تبدیلیاں میں نے فیل کی. مطلب دعوت اسلامی ایک ایسی جماعت ہے جو صرف باتیں نہیں کرتی بلکہ کردار پہ اثر انداز ہوتی ہے. یہ کردار کو درست کرنے والی جماعت ہے اور اس کے کام سے ہم بہت خوش ہیں. امیر سنت ایسی شخصیت ہیں، ایسے انسائکلوپیڈیا ہیں، ہم کوئی بھی کوشچن کریں گے نا تو امیر سنت جو اس کو نا وہ جواب دے دیں گے. ورنہ مفتیان کرام بھی تشریف فرمائے، وہ بھی وضاحت کرتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں، مگر امیر سنت کی جو بات ہے نا، انداز ہے، بات کرنے کا طریقہ ہے، وہ زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے لوگوں. کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا انسان ہو اس کو اپنے سوال کا جواب یہاں پہ ملتا ہے. 2 دن پہلے ان کا ایک بیان تھا نگران شورا کا. 2 طریقے گناہ ہوتے ہیں. ایک تو گناہ وہ جو آپ کھلے عام کر رہے ہو، ایک تو وہ جو باطنی گناہ. باطنی گناہ کے بارے میں کسی انسان کو نہیں پتا، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی گناہ ہوتا ہے. جیسے کہ اندر حسد کرنا کسی پہ، یار اس کو کتنا مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا. تو یہ تو اللہ پاک کی دین ہے نا، یہ تو ہم نے یہاں سے ہی سیکھا ہے کہ یہ اللہ پاک کی دین ہے، اس کو اللہ پاک نے دیا. آپ اللہ پاک سے دعا کرو. وہ کیا ہمارے مانگنے میں کمی ہے نا، وہ تو دینے میں قادر ہے، جس کو چاہے جیسے چاہے دے دے. میں مرید نہیں تھا، یہاں پر آنے کا باپا کا مرید بھی بنا ہوں الحمدللہ. دعوت اسلامی کی برکت ہے اور انشاءاللہ درس نظامی کا بھی انشاءاللہ. جو مدنی مذاکرہ ہے میرے خیال سے یہ علم کا سمندر ہے. اب جو پروفیسرز ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ سوال کیا کریں کلاس میں. کیونکہ سوال کرنا اور پھر اس کا جواب دینا، یہ طریقہ کسی چیز کو، کسی نالج کو پروموٹ کرنے کے لیے سب سے بیسٹ طریقہ ہے. اب جو مدنی مذاکرہ ہے اس میں سوال کرتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں، وہ آٹومیٹکلی ذہن میں چیز سیو ہو جاتی ہے. تو مدنی مذاکرہ میں سوال اور جواب کا جو طریقہ ہے بیسٹ طریقہ ہے اسلام کو مطلب تبلیغ کرنے کا. یہ جو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے جو مبلغ ہیں حاجی عمران اتاری، جو روز فجر کے بعد جو بیان کرتے ہیں حقیقی معنوں میں آپ کی زندگی میں چل کے آ رہا ہے، آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. پتہ چلتا ہے کہ کتنی غفلت میں زندگی گزاری ہے. میری ایج 24 سال ہے. 18 سال اگر ایک شعور آنے میں 18 سال ہوتے ہیں تو پچھلے 6 سال تو میں نے غفلت میں گزار دیا. یہاں کے پتہ چل رہا ہے کہ دوزخ کیا ہے، جنت کیا ہے، ماں باپ کیا ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.